والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ یہ آیت ہم ہر درس میں پڑھیں گے، اگرچہ سبق یہاں سے نہیں ہے، یہ سبق تو پہلے ہو چکا، لیکن چونکہ یہ باب ہے، اسی باب کے متعلق یہ پہلی آیت لائی گئی تھی، لہٰذا آج ہم تیسرے نمبر کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ یہ ریاض الصالحین کی پہلی جلد ہے اور اس کی شرح آ چکی ہے، تقریباً 30 کاپیاں باہر موجود ہیں۔ ہم نے 40 منگوائی تھیں، 10 اندر بیویوں کے لیے، خواتین کے لیے ہے۔ اس کی 550 روپے قیمت ہے، اور شرح میں آپ کو بہت کچھ ملے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہاں کا جو بہت کچھ ملے پھر یہ درس آپ چھوڑ دیں کہ ہم گھر ہی میں پڑھ لیں گے، ایسا نہ ہو۔ مجھے خود خوشی ہوتی ہے آپ کی ملاقات، آپ کی زیارت، پھر آپ میرے لیے ذریعہ بن رہے ہیں، اس لیے یہ آپ کا احسان ہوگا کہ یہاں تشریف لایا کریں۔ ایک مرتبہ خیال تو یہ آیا کہ شرح ان کو نہیں دینی چاہیے، ورنہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں وہ شرح میں تو آ جاتا ہے، البتہ کچھ ذہن میں باتیں مزید اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں وہ جو شرح میں بھی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں، کاپی رکھیں، اور اس کا حوالہ بھی ہو، جو جملہ میں بولوں اضافی وہ کس کے متعلق ہے، یہ کام آئے گا کبھی نہ کبھی۔ تو اب ہم تیسری حدیث پڑھ رہے ہیں اور آپ سب میرے ساتھ تلاوت کریں گے حدیث پاک کی۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیۃ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا متفق علیہ۔ یہ روایت کرنے والی سیدہ بی بی عائشہ ہیں۔ ہر راوی کی جو روایت اس کتاب میں لائی جاتی ہے اس راوی کے حالات آپ کی شرح میں موجود ہیں۔ اب بی بی عائشہ کے حالات مختصر چند سطروں میں اب جو آپ کتاب لے رہے ہیں، روض الصالحین اس کا نام ہے، اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ عن جو ہوتا ہے یہ جار ہے، مجرور ہے، آگے یہ کلام مکمل نہیں ہوتی عربی گرامر کے اعتبار سے جب تک اس کو کسی اور جملے سے نہ جوڑا جائے۔ کبھی وہ جملہ عبارت میں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، پھر خود ہی نکالنا پڑتی ہے وہ عبارت۔ تو یہاں پر رویہ عبارت کو نکالا جاتا ہے۔ تو جو عبارت نکالی جاتی ہے
وہ عبارت میں بھی مقصود ہوتی ہے اور معنی میں بھی مقصود ہوتی ہے، لہذا رویہ یہاں پر گویا کہ یوں سمجھے ہم رویہ بھی میں ہم نے پڑھا، رویہ عن عائشہ تھا، روایت کیا گیا ہے سیدہ، اب دیکھیں کتاب کو دیکھیں، روایت کیا گیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت وہ کہتی ہیں، وہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہے ہجرت بعد فتح مکہ کے، اس وقت ایمان کا ہی ایک حصہ اور ایمان کی ایک بڑی علامت سمجھی جاتی تھی، معتبر ایمان وہ ہوتا تھا جو مکے والے ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آئے، دو مقاصد تھے، دیکھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، دو مقاصد تھے، سبحان اللہ، ایک مقصد ان کے ایمان اور دین کا تحفظ، کیونکہ مکہ میں جو مکہ کے مسلمان تھے ہجرت سے فتح مکہ سے پہلے ان کا ایمان اور دین محفوظ نہیں رہ سکتا تھا، خطرہ تھا، کفار کا غلبہ تھا، تو لہٰذا ان کے ایمان کا تحفظ ہو، ان کے دین کا تحفظ ہو، ان کی جان کا تحفظ ہو، ان کے مال کا ان کی عزت آبرو کا تحفظ ہو، ایک مقصد تو یہ تھا ہجرت کا، کیونکہ دارالکفر میں ایمان اور دین اور جان تین چیزیں، ان کا تحفظ نہیں ہوتا، مال کا تحفظ نہیں ہوتا، چار چیزیں، جب یہ ہجرت کرے گا پھر یہ شخص دارالاسلام میں آ جائے گا تو ایمان کا بھی تحفظ، دین کا بھی تحفظ اور جان کا بھی تحفظ، آبرو اور مال کا بھی تحفظ، ایک حکمت یہ، دوسری حکمت خود دارالہجرت کے مسلمانوں میں تقویت اور انفرادی تکثیر ہو، مسلمانوں میں تکثیر ہو، کثرت ہو جائے، چنانچہ صحابہ کرام نے ہجرت کی، مدینہ منورہ میں آئے، مدینہ منورہ کے جو باقیہ صحابہ تھے مسلمان ان میں مزید قوت آ گئی، دو مقاصد ہیں، لیکن جب مکہ پاک فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں، اب یہ ہجرت کا حکم ختم ہو گیا، یہ نفی ہے، لا ہجرت بعد الفتح، لیکن الفتح پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی ہے، یعنی متعین، ہر فتح نہ، فتح مکہ مراد ہے، فتح مکہ کے بعد، اب یہ حکم باقی جگہ پر نہیں ہے، یہ نفی، یہ نہیں، اگر باقی جگہوں پر بھی ضرورت ہے تو وہاں پر حکم ہجرت کا موجود ہے، لا ہجرت بعد فتح مکہ، آگے لیکن سے استدراک ہے، لیکن کا جو حرف ہے یہ پچھلے جملے کے اندر جو بقایا مضمون ہے جس کا ذکر معلوم نہیں، اس ذکر جو مسکوت عنہ کے درجے میں ہے، جس کا ذکر سے یہ عبارت خاموش ہے، پھر اس لاکن سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لاکن استدراکیہ، فرمایا ہاں جہاد موجود ہے، نیت موجود ہے،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ شرائط اپنی جگہ پر کچھ دن کے لیے موقوف ہو جاتا ہے بوجہ شرائط نہ ہونے کے، اور نیت یعنی حسن نیت، اسی نیت کے لفظ سے اس باب کے ساتھ اس کو مناسبت ہو گئی۔ باب کیا تھا؟ احضار النیت، ہر عمل میں نیت کو حاضر کرو۔ تیسرا جملہ اس حدیث شریف میں ہے وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، یہ لیکن جہادن کے بارے میں ہے۔ اذا استنفرتم ماضی مجہول ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باب استفعال ہے۔ جب تم سے مطالبہ کیا جائے جہاد کے نکلنے کا، جہاد کی طرف نکلنے کا، نکلو گھر سے، کاروبار کو چھوڑو، دفتر کو چھوڑو، اب نکلو جہاد کی طرف۔ جب تم سے وقت کا امام مسلمان جب تم سے نکلوانا چاہے تم سے، تو تم اس کی بات مانو، فانفرو، پھر تم نکل کھڑے ہو جاؤ۔ متفق علیہ کے بارے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، جب یہ حوالہ آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ حدیث امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری میں اور امام مسلم کی کتاب مسلم شریف میں موجود ہے۔ آگے نیچے حوالہ بھی ہے، متفق علیہ کے آگے نمبر 4 لکھا ہوا ہے، نمبر 4 میں یہ دونوں حدیثوں کا حوالہ ہے، دونوں کتابوں کا حوالہ ہے۔ تو لا ہجرت کا مطلب کیا نکلا؟ نیچے لکھا ہے وَمَعْنَاهُ لا ہجرت من مکہ، اب ہجرت کا حکم نہیں رہا مکہ شریف سے، لأنها صارت دار اسلام، اس لیے کہ وہ ہو گیا دار الاسلام۔ الحمدللہ، کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب مکہ پاک فتح ہوا ہوگا۔ وہ وقت، وہ منظر، وہ صورتحال جو اس وقت تھی، ذرا اس کا نقشہ آپ دیکھیں۔ وہ 8 سال کی زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدینہ شریف میں ہجرت کرنے کے بعد کا دور، اور وہ پھر 13 سال کا دور نبوت جو مکہ شریف میں ہجرت سے پہلے گزرا، گویا کہ 8 اور 13 کتنے ہو گئے جی؟ 21 سال۔ 21 سال کی بڑی تکلیف والی زندگی کے بعد جب یہ دار الاسلام بن گیا تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ اللہ ہمیں یہ خوشیاں اب بھی نصیب فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا میں حقیقی اعتبار سے ہمارا اسلامی ملک مکمل اعتبار سے، کہ جس میں ہم یوں کہیں کہ خلافت راشدہ کا نظام ہے، مکمل اسلامی نظام ہے، اس وقت موجود نہیں۔ یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے، اور اتنے اسلامی ملک ہیں۔ اسلامی ملک باعتبار رہنے والوں کے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، ورنہ نظام اسلامی کہیں بھی نہیں ہے۔ جزوی طور پر اگر ہے تو کہیں ہے، ہاں البتہ افغانستان میں ہے، لیکن ابھی تک اس کو پوری دنیا نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ تسلیم نہ کرنا کسی اسلامی سلطنت کو یہ قریب الی الکفر ہے، یہ گناہ کبیرہ سے بھی اوپر ہے۔ کسی اسلامی ملک کو تسلیم نہ کرنا یہ کفر کے قریب درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ لہذا ہمارے تمام دنیا کے حکمران، مسلمان حکمران اس پر ذرا غور کریں
کہ کتنا وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے افغانستان کو ہر اعتبار سے دارالاسلام، دارالامن بنائے۔ سب کہو آمین۔ ہمیں اس کی خوشی ہے، اس طرح وہ مکہ فتح ہوا، افغانستان کے فتح ہونے پر ہمیں خوشی ہے۔ خوشی ہے کہ بھی نہیں؟ کہو الحمدللہ۔ اب دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ چوتھے نمبر کی حدیث۔ وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب یہاں پر بھی رویہ بولیں گے۔ وروی عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ۔ عبداللہ کے باپ ہیں ابی عبداللہ، عبداللہ کے باپ ہیں، نام ان کا حضرت جابر، اور خود بیٹے عبداللہ کے ہیں۔ باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی باپ کا نام عبداللہ اور بیٹے کا نام جابر، پھر ان کے بیٹے کا نام عبداللہ جابر۔ آپ اپنی کتاب میں ان کے حالات پڑھیں، خدا کی قسم ایک ایک صحابی کے جب حالات پڑھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہما، جب دونوں صحابی باپ بیٹا یا پوتا، پھر تثنیہ کا صیغہ رضی اللہ عنہما، یا جمع کا صیغہ عنہم، قال یہ گویا کہ جابر کہتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں، کننا، عبارت پڑھ رہا ہوں میں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، آپ نہیں پڑھتے، فقال ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روایت الا شركوكم في الاجر، رواہ مسلم۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، اور امام بخاری کی روایت میں ذرا لفظ مختلف ہیں۔ وَرَوَاهُ البخاری، اور روایت کیا اس کو امام بخاری نے عن انس۔ یہ گویا کہ دو فرق ہو گئے۔ ایک فرق یہ ہوا کہ حضرت اس کے راوی حضرت جابر ہیں جو امام مسلم لے آئے، اور جو امام بخاری لاتے ہیں اس کے راوی حضرت انس ہیں۔ ایک فرق یہ، اور ایک فرق لفظوں کا ہے۔ رجعنا من غزوۃ تبوک، ایک فرق، وہاں پر مطلق غزوہ تھا کہ ہم لوٹے ایک غزوے سے۔ کون سا غزوہ؟ یہاں پر ظاہر کر دیا گیا، من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدینۃ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر۔ مطلب مفہوم ایک ہے لیکن لفظوں میں کچھ فرق ہے، اور یہ بات قرآن مجید کے ایک نہیں 20 مرتبہ ایک ایک واقعہ ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، ایک ہی واقعے کو کسی پارے میں اور لفظوں میں ادا کیا گیا، اسی واقعے کو دوسرے سپارے میں اور لفظوں میں ادا کیا گیا، اسی واقعے کو کسی اور پارے میں اور لفظوں میں ادا کیا گیا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بد نصیب اور بدبخت حدیث کے دشمن ہیں، وہ انہی باتوں کا حوالہ دے کر کے حدیث کو مشکوک قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو جی،
حضور نے تو ایک مرتبہ بات کی ہوگی تو وہ لفظ یہ بولے ہوں گے یا یہ بولے ہوں گے، یہ کیوں وہ کچھ راوی ادھر کا لفظ بولتا ہے وہ لفظ بولتا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن مجید تو ایک اللہ کی کلام ہے، اللہ نے تو ایک ہی لفظ بولا ہوگا۔ جی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں 10 بار مختلف لفظ آئے ہیں، 10 بار۔ حضرت شعیب کے قصے میں 3 بار مختلف لفظ آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں 5 بار مختلف لفظ آئے ہیں۔ تو پھر قرآن کا بھی انکار کرو، قرآن کو بھی مشکوک قرار دو۔ بے غیرت آدمی ہے، یہ بے غیرت ہیں جو ہمارے نبی کی حدیث کو مشکوک قرار دیتے ہیں۔ اب مانا کرتا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کنا، ہم تھے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ تھے۔ یہ کیا صحابہ کا مقام ہے؟ ایک غزوے میں فقال، اب قال کا فعل حضور، پس فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان بالمدینۃ لرجالا، بے شک مدینہ منورہ میں البتہ کچھ لوگ ہیں، کچھ آدمی ہیں۔ ہمارے طالب علم اور علماء بیٹھے ہیں، اگرچہ یہ علماء ہیں لیکن میرے اعتبار سے میرے چونکہ شاگرد ہیں اس لیے وہ بھی اس وقت طالب علم ہیں۔ لرجالن پر 2 زبریں کیوں آئیں؟ یہ انا کی خبر، انا کا اسم ہے۔ بے شک مدینہ منورہ میں البتہ کچھ مرد ہیں، نہیں چلتے تم، حضور نے فرمایا اس مجاہدین کو جو غزوہ میں شریک تھے، نہیں چل رہے تم مسیرن کوئی مسافت، ولا قطعتم، اور نہیں تم قطع کر رہے ہو، گزر رہے ہو کسی وادی کو، الا کانو، مگر وہ سب کے سب جو مدینے میں موجود ہیں اور غزوے میں نہیں ہیں، مگر وہ سب کے سب تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کیسے بھائی؟ وہ کیسے یا رسول اللہ؟ وہ کیسے جب ہیں نہیں؟ فرمایا نیت میں ان کا تھی، ارادے میں وہ تھی کہ ہم چلے، موقع پر وہ نہیں چل سکے۔ حبسہم المرض، روک لیا ان کو بیماری نے۔ دیکھا، اب یہ باب، یہ حدیث باب کے ساتھ موافقت پڑ گئی۔ حدیث کو باب کے ساتھ، باب کا جو عنوان ہوتا ہے اس کو محدثین ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ اظہار النیت، نیت میں اگر کوئی عمل کرنا کا ارادہ ہے، اگر وہ نہیں ہو سکا تو اس کو ثواب ہو جائے گا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ ہے، الا شرکوکم، مگر وہ شریک ہیں تمہارے، فی الاجر، اجر میں۔ اب دیکھو دونوں میں فرق ہو گیا، الا کانوا معکم اور الا شرکوکم، لیکن مفہوم میں فرق رہی۔ روایت کیا اس کو امام مسلم نے، لیکن روایت کیا اس کو امام بخاری نے، ذرا کچھ فرق ہے۔ اس کے راوی حضرت انس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس کے بھی حالات دیکھ لینا، ضرور دیکھنا ہے آپ نے۔ رجعنا من غزوۃ تبوک، پیچھے مطلق غزوے کا حوالہ تھا، انہوں نے ظاہر کر دیا وہ غزوہ کون سا تھا؟ تبوک، اور یہ آخری دور کا غزوہ تھا مدینہ، اور سخت ترین غزوہ تھا، کیونکہ سینکڑوں میل، ہزاروں میل دور جانا تھا، اور رومیوں کے ساتھ لڑائی تھی جو اس وقت کی بڑی طاقت کہلاتی تھی، جس طرح آج کل کی بڑی طاقت امریکہ کہلاتا ہے۔ اور گرمی کا سفر تھا، اور سالانہ آمدنی جو تھی وہ کھجوروں کی ہوتی تھی، وہ کھجوریں پکی ہوئی تھیں۔ ہائے ہائے ہائے، کچھ صحابہ نہیں جا سکے بیماری کی وجہ سے۔
رجعنا من غزوۃ تبوک، اب ہم واپس آ رہے ہیں غزوہ تبوک سے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب حضور نے واپسی کے سفر میں فرمایا ان اقواما خلفنا بالمدینۃ المنورۃ المطہرہ۔ ہم اپنی زبان میں جب لفظ مدینہ پاک کا لے آئے تو اکیلا نہ لایا کریں، المدینہ منورہ، مدینہ مشرفہ، مدینہ مطہرہ، مکہ مکرمہ۔ ان اقواما خلفنا، کچھ قومیں، کچھ لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے مدینہ منورہ میں، ما سلکنا شعابا ولا وادیا، ہم نہیں چل رہے پہاڑوں کے بیچوں بیچ راستوں کے، اور نہ کھلے میدان کی وادیوں میں۔ پہاڑوں کے بیچ میں جو راستے ہوتے ہیں اس کو شعب کہتے ہیں، اور پہاڑ کے دامن میں جو راستے ہوتے ہیں جو وادی کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ بارش برسے تو وہ اس میں پانی کا بہاؤ چلتا ہے، اس کو وادی کہتے ہیں۔ شعب کا معنی سمجھ آیا آپ کو؟ نہیں چل رہے ہم سلکنا، نہیں سالہ کا یسن کو، نہیں چل رہے ہم کسی پہاڑی کے بیچلے راستوں میں، اور نہ باہر کے راستوں میں، الا وہم معنا، مگر وہ سب کے سب ہمارے ساتھ ہیں، حبسہم العذر، کیونکہ روک لیا ان کو عذر نے۔ یہ بھی نیت، اور صحابہ کرام کا دفاع خود محمد کریم کر رہے ہیں۔ اصل یہ بھی تو دیکھو، کہیں بعد میں مورخ کو یہ گنجائش نہ ملے، دیکھو جی فلاں موقع پر صحابہ حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ ارے میں جو صاحب شریعت ہے، جو نبی ہے، وہ خود دفاع فرما رہے ہیں، وہ ثواب میں شریک ہیں، عذر کی بنا پر، مرض کی بنا پر۔ وعن ابی یزید معن ابن یزید بن الاخنس رضی اللہ تعالی عنہم وہو وابوہ وجدہ صحابیون۔ یہ تھوڑا سا تعارف کرا لیا اس راوی کا۔ اب آپ میں سے کوئی بتائے راوی کون ہے؟ راوی کا نام کیا ہے؟ بیچ میں آ گیا ہے، آپ میں سے کوئی بتائے راوی کا نام کیا ہے؟ نہیں بتاتے؟ معن، کیونکہ پیچھے جو ابھی یزید ہے نا، یہ راوی کا نام نہیں، یہ کنیت ہے، یزید کا باپ۔ خود کون ہے؟ حضرت معن، اور معن کس کے بیٹے ہیں؟ یزید کے۔ اور یزید کس کے بیٹے ہیں؟ اخنس کے، رضی اللہ تعالی عنہم۔ آگے تعارف بتایا، وہو، یہ خود یعنی معن، اور اس کے باپ کون ہے؟ یزید، اور اس کے جد کون ہے؟ یزید کے باپ اخنس۔ یہ تینوں صحابی ہیں، یہ ایک فضیلت بتا دی، تینوں صحابی ہیں۔ تو حضرت معن فرماتے ہیں کانا ابی، میرا ابا یزید، اخرج، یہ یزید وہ نہیں ہے خیال کرنا جو کربلا کے واقعے کا ذمہ دار ہے، وہ یزید نہیں۔ اب یہ کہنا کہ یزید نام ہی پلید ہے، یہ بات نہیں۔ صحابہ کئی ہیں یزید کے نام کے، حضرت با یزید بستامی، وہ اور بات ہے، خامخواہ اپنے آپ کو بدنام نہ کرانا، تم اپنے نام یزید رکھنا شروع کر دو، ایسے نہ کرنا۔ ایک خارجی کا مناظرہ ہوا رافضی کے ساتھ، ہمارے نزدیک دونوں باطن ہیں۔ خارجی حضرت علی کی تنقیص کرتے ہیں، اور رافضی حضرت حسن حسین کی تنقیص کرتے ہیں۔ تو ایک خارجی کا مناظرہ ہوا رافضی کے ساتھ، تو رافضی کہنے لگا یزید نام رکھنا جائز نہیں،
کیونکہ یہ حضرت حسین کا قاتل ہے۔ وہ جو خارجی تھا اس نے کہا عبد الرحمن نام رکھنا جائز نہیں کیونکہ وہ حضرت علی کا قاتل ہے۔ ناموں کا تو الگ بات ہے، لیکن جس نام میں اب امت کے اندر انتشار اور جس کام میں اگرچہ وہ جائز ہو، امت میں انتشار اور خود کو اپنے آپ کو ایک طرح کا نفرت کا سبب جو بننے کی شکل ہو، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ایسا کرنا شروع کر دو۔ کانا کہتے ہیں، اب یہ حدیث پڑھیں آپ، کانا ابی یزید اخرج دنانیرا یتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ولك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواہ البخاری۔ یہ واقعہ انہوں نے اپنے گھر کا بتایا، معن اور خود بیٹا یزید۔ پہلے سمجھاتا ہوں پھر ترجمہ کروں گا۔ معن کا ارادہ ہوا میں صدقہ کروں، کچھ دینار نکالے اپنی تھیلی سے اور مسجد میں کسی معتبر آدمی کے ہاتھ میں رکھے بطور وکیل کے کہ تم میری طرف سے وکیل ہو، جس کو مستحق سمجھو اس کو دے دینا۔ میری بات سمجھے؟ یہ پیسے تم لو، کہاں گئے؟ مسجد میں، کہ تم وکیل ہو، جس کو مستحق سمجھو اس کو دے دو۔ خدا کی شان، تھوڑی دیر کے بعد خود ان کا بیٹے کا نام یزید تھا، وہ مسجد میں آیا اور اس نے وہی پیسہ اس کے باپ والا اس کے بیٹے کو دے دیا مستحق سمجھ کے، اور یہ بیٹا پھر خوشی میں آ کر کے وہ پیسے اپنے باپ کو دکھلائے، ابا جی مجھے یہ پیسے مل گئے۔ اب ابا جی پریشان ہو گئے، گھر دی مٹی گھر بچ آئی۔ اصل تو نہیں میں کریں دے ہیں انجھے پرمٹ بڑھ دے ہیں حکومتی، بولا ولدی ول میرے پتر دعا بنے، میرے کئی رشتہ دار دعا بنے ہو، لٹیرے سارے ملک دے حکمران سیاستدان۔ اب یہ پریشان ہو گئے، یہ صحابی رسول تھے۔ اس نے کہا میرا ارادہ تو یہ نہیں تھا کہ تے کو میں دیواں، میرا ارادہ تو یہ نہیں تھا کہ تجھے ملے، واپس کر۔ اب یہ بھی بیٹا تھا، ضرورت مند ہوگا شاید، اس نے کہا نہ جی نہ، میں دانے گھنے میرے کام اندر میں نہیں دینا۔ بڑی عجیب گال تھی گئی۔ آخر سے پیسہ ہے، پیسہ دے بچہ ساتھ رہنے پہ گئے سہا، پیسہ جو آواز انسان سہا آوے دے۔ اللہ 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 کرے ہمارے دل سے دنیا نکل جائے، دنیا نکل جائے۔ مال کو مال کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے، ویسے تو ہماری زبان میں استعمال ہے نا، مالا یمیلو میلن فہو مائلن ومیلا یمالو میلن۔ میلان کہنے ہے کہ مال کی طرف بندے کا دل قلبی میلان ہوتا ہے، اور اللہ والوں کو مال سے میلان نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے، ایسے اللہ والوں کو دیکھا ہے جس کو مال ملنے سے تکلیف ہوتی ہے۔
مال اجر مال. اب وہ باپ کہتا ہے کہ تجھے لینا جائز نہیں، بیٹا کہتا ہے مجھے لینا جائز ہے. چلو فیصلہ لے چلتے ہیں آقا کے پاس، سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مان، تجھے وہی ملے گا جو تو نے نیت کی. تو نے تو اللہ کے لیے دیا ہے، تجھے مل گئی، تجھے اللہ کی رضا مل گئی. اور اے یزید تجھے بھی جو ملا وہ بھی تیرا ہو گیا. اب یہ ایک حدیث ہے، ہم نے مانا بھی کر رہے ہیں، مطلب حدیث کا کر لیا. اب فقہا آ گئے بیچ میں. اب کہتے ہیں فقہا کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی تھوڑی عقل والے لوگ ہیں. اسی حدیث سے کئی مسئلے نکلے، کئی مسائل مستنبط ہوئے اسی حدیث ایک حدیث سے. ایک تو یہ مسئلہ نکلا کہ صدقے کے لیے یا کسی کو کام کرنے کے لیے مالی یا کوئی ذاتی کسی کو وکیل بنانا جائز ہے. اب جو حدیث میں یہ بات صراحت نہیں، لیکن مسئلہ نکل آیا. یہ فقہ، اسی کا نام فقہ ہے، فقہ کوئی الگ چیز نہیں. دوسرا یہ نکلا کہ باپ اور بیٹا آپس میں مخاصمت کر سکتے ہیں کسی شرعی مسئلے میں، اور یہ مخاصمت یہ آپس کا اختلاف شمار نہیں ہوگا نافرمانی کے زمرے میں. یوں نہیں کہا جا سکتا یہ بیٹا باپ کے نافرمان ہے. دو مسئلہ نکلا. تیسرا یہ مسئلہ نکلا کہ نفلی صدقہ اپنے قرابت والوں کو بھی اگر جب چلا جائے وہ جائز ہے. نفلی وجوبی نا، یہ زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، عشر کے پیسے کو بھی صدقہ کہتے ہیں. صدقہ وجوبی اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، چاہے اپنی اولاد غریب ہی کیوں نہ ہو، نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو، نہ پوتے کو نہ پوتی کو، نہ نواسے کو نہ نواسی کو. لیکن یہ نفلی تھا صدقہ. اللہ کیونکہ نفلی صدقے کے بارے میں تو بلکہ حکم ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. اللہ کی محبت میں آ کر کے قرابت والوں کو مال دینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. چوتھا مسئلہ یہ نکلا کہ کسی کو اگر وکیل بنایا جائے تصرف کرنے کا کہ اس میرے مال میں تو تصرف کر، صدقے کا ہے تصرف، یہاں تو صدقے کی بات ہے، اور اس نے تعین نہیں کیا، اور جس کو دینا ہے موہوب لہو جس کو دینا ہے اس کی نیت بھی نہیں کی، تو وہ بغیر اس کی نیت کے اگر اس کو پہنچ گیا تو وہ مالک ہو سکتا ہے، وہ ملک میں آ سکتا ہے. اب مانا کرتے ہیں، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مان کہتے ہیں میرے باپ نے نکالے دنانیر، ایک دینار نہ کئی دنانیر، یتصدق بہا، صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ان دنانیر کا. پس رکھ کر آئے اس دنانیر کو ایک کسی مرد کے پاس جو مسجد میں ہے. فجئت، پس میں بعد میں پہنچا، فأخذتها، پس میں نے وہ پیسے حاصل کر لیے. فأتيته بها، پس وہ میں نے پیسے لے آیا اپنے ابا کے پاس. فقال، پس ابا جی نے، یعنی کس نے؟ یزید نے، مان کا جو باپ یزید ہے،
اب باپ نے کہا ما ایاک اردتو، میں نے تیرا تو ارادہ نہیں کیا تھا، ایاک ضمیر حاضر کی ہے، میں نے تیرا تو ارادہ نہیں کیا تھا، فخاصمتہ، پس اس خصومت کا فیصلہ لینے کے لیے لے گئے الی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وَلَكَ مَا نَوَيْتُ يَا یزید، تجھے تو وہی ملے گا جو تو نے نیت کی اے یزید، اور والا کا اور ایمان تیرے لیے وہی کچھ ہے جو تو نے لے لیا یا معنو۔ یہ مسائل بھی مستنبطہ آپ کو میں نے بتا دیے، تو یہ فقہ ہے، یاد رکھنا میرے عزیزو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما قالتہ الائمۃ جمیع ما قالتہ الائمۃ الفقہاء، جمیع ما قالت ائمۃ الفقہاء فہو شرح للسنت والحدیث، جو فقہ کے امام اپنے مسائل بتاتے ہیں در حقیقت یہ حدیث کی شرح ہوتی ہے، یہ الگ چیز نہیں۔ وَجَمِيعُ مَا قَالَتْهُ السُّنَّةُ، اور تمام وہ چیزیں جس کو حدیث اور سنت بولتی ہے وہ در حقیقت شرح للقرآن، وہ شرح ہوتی ہے قرآن کی، لہذا حدیث قرآن سے الگ نہیں اور فقہ حدیث سے الگ نہیں۔ الگ کون ہے؟ جو ان کو الگ کرنے والا ہے، جو ان کے درمیان الگ تفریق کا قائل ہے، وہ اہل سنت والجماعت بلکہ اہل ایمان سے الگ ہے۔ مان جاؤ میری بات، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آگے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَبِي إِسْحَاقَ سعد بن ابی وقاص، پڑھیں وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرۃ ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لؤی القرشی الزہری رضی اللہ تعالی عنہم، احد العشرۃ المشہود لہم بالجنۃ، رضی اللہ تعالی عنہم۔ پہلے اس کا معنی کرتے ہیں راوی، کنیت ابو اسحاق، نام سعد ہے جو بیٹے ہیں ابی وقاص کے۔ یہ سعد بن ابی وقاص وہی ہے جو 10 صحابہ میں سے ہیں جن کی جنت کی بشارت ایک ہی جملے میں ادا فرمائی۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ کیا باقی صحابہ جنتی نہیں ہیں؟ باقی صحابہ کو انفرادی طور پر جنت کی بشارت دی، ایک ہی جملے میں ایک ہی مجلس میں 10 کا نام لے لیا، یہ الگ بات ہے۔ اس سے نفی نہیں ہوتی کہ باقی صحابہ جنتی نہیں ہیں، بات سمجھے؟ ہاں جی۔ آگے پھر ان کے پوری سلسلہ نسب ہے۔ قالا، اب پڑھتے ہیں آگے، جاءنی رسول اللہ، یہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی، فقلت یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلث مالي؟ قال لا، قلت فالشطر یا رسول اللہ؟ فقال لا، قلت فالثلث یا رسول اللہ؟ قال الثلث والثلث کثیر او قال کبیر، یہاں او کے آگے قال بولیں گے، او قال کبیر، یہ راوی کو اپنی یاد میں فرق نہیں ہو رہا کہ میری یادداشت میں لفظ حضور نے کثیر کا بولا یا کبیر کا بولا۔ دیکھو اتنی ہی امانت تھی،
اتنی ہی دیانت تھی، اتنی ہی احتیاط تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ میں گو معنی مفہوم ایک ہے لیکن لفظ کے مادے میں فرق ہے۔ حضور نے کثیرن کا لفظ بولا یا کالا کبیرن کا لفظ بولا۔ انکا انت ذرا 12 تک پڑھیں آپ۔ اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك فقال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه۔ اب قالا سے پڑھیں گے کیونکہ پیچھے راوی ہو گئے۔ قالا جاءنی، پہلے میں مفہوم بیان کر لوں پھر معنی کروں گا کیونکہ مفہوم کے بعد معنی جلدی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اب جب میں دوسری بات کروں تو پھر آپ میری طرف دیکھا کریں، کتاب کو نہ دیکھا کریں۔ جب ترجمہ کروں پھر مجھے نہ دیکھا کریں، پھر کتاب کو دیکھا کریں۔ یہ ہوتا ہے طریقہ تدریس کا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع میں یہ حضرت سعد جو ہی حج کرنے آئے تو بیمار ہو گئے مکہ شریف میں۔ اب واپس نہیں جا رہے، بیماری شدید تھی۔ اب ان کو دو چیزوں کی فکر ہوئی۔ ایک تو فکر یہ ہوئی کہ میں تو مر رہا ہوں مکہ میں، جبکہ مجھے تو میری سعادت تو یہ تھی میں مدینہ منورہ میں مرتا، کیونکہ ہجرت کے بعد مکہ ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ اب پھر وہی مکے میں واپس آ کے میں مروں۔ ایک تو یہ فکر تھی۔ دوسری فکر یہ تھی کہ میرا مال کا کیا بنے گا۔ میری تو نرینہ اولاد نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عیادت کرنے وہاں آ گئے جہاں میری رہائش تھی۔ حج ہو گیا، واپسی تو کئی دنوں کے بعد ہونی ہے۔ اب اس سے ایک مسئلہ بھی نکلا کہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ چھوٹے کے پاس بھی، اب جتنے بھی بڑے تھے صحابی ہم سے بڑے تھے نا حضور کے تناسب سے، تو وہ چھوٹے تھے۔ آج ہم چھوٹوں کے پاس نہیں جاتے۔ بڑے گودا ہو وہ بیمار ہو تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں، چھوٹا غریب کوئی بیمار ہو اس کے پاس نہیں جاتے۔ عیادت کا بڑا ثواب ہے، خاص کر غریب آدمی۔ تو جب مجھے تشریف لے آئے میری عیادت کے لیے تو میں نے دونوں باتیں پوچھی۔ ایک تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنے مال کا صدقہ کر لوں سارا کا سارا؟ آج کل بھی یہی ذہن ہوتا ہے، دھیرے تہن پرایا انہوں کو تو نہ دیوں، بڑا جہلیت کا ذہن ہے یہ تو میرے جماعت نے کو لگا ویسی، یہ پیسہ تو میرے دامادوں کے پاس چلا جائے گا، لڑکے کو دوں یا کسی اور جگہ۔ بعض جو صوفی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صدقہ کریں، بیٹیوں کو کیوں دیں؟ تو یہ ذہن میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہ، سارا مال نہ دے،
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آدھا دے دوں آدھا رکھ لوں بیٹی کے لیے نا 2/3 ہاں آدھا دوں فرمایا لا پھر میں نے کہا 2/3 دے دوں پہلے 2/3 کہا فرمایا لا آدھا دے دوں فرمایا لا پھر میں نے عرض کیا 1/3 دے دوں پھر حضور نے پھر مثبت جواب دیا ہاں 1/3 دے لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے چنگا تائے ہاں 1/3 بھی نہ دے میں ہاں اللہ 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 چلو 1/3 دے دے 1/3 دے دے باقی 2/3 اپنے ورثاء کے لیے رکھ اے سعد تیرے چلے جانے کے بعد تیرے مال سے تیرے ورثاء ذرا خوشحال ہو جائیں وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ غربت کی زندگی گزاریں تیرے مال کی وجہ سے وہ خوشحالی کی زندگی میں آ جائیں وہ زیادہ بہتر ہے کیسی بات ہے ہم ورثاء کو کوشش کرتے ہیں محروم کرنے کی کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے پھرتے رہے ایک بات تو یہ بات اور دوسری بات کہ میں زندہ رہوں گا یا میں مر جاؤں گا حضور نے فرمایا تو زندہ رہے گا تو زندہ رہے گا تیری وجہ سے مسلمانوں کو بہت نفع ہوگا اور کافروں کو شکستیں ہوں گی اور ذلت اٹھانی پڑے گی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ کے لیے دعا فرمائی اللہم امزل اصحابی ہجرتہم اے اللہ جو اس کو فکر ہے کہ میری ہجرت تو نہ تمام ہو گئی کیونکہ میں مدینہ چھوڑ کر کے پھر واپس اسی جگہ آ گیا اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو پورا کر کیا صحابہ ہے کس کی دعا ان کو مل رہی ہے میرے اصحاب کی ہجرت کو پورا کر یہ بھی دعا فرمائی وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ اور میرے صحابہ کو پچھلی حالت کی طرف نہ لوٹا سابقہ حالت کی طرف نہ لوٹا یہ روافظ خوافظ کہتے ہیں یہ صحابہ پچھلی پرانی کفر کی حالت میں لوٹ گئے تھے بتاؤ نبی کی دعا کہاں گئی پھر فرمایا افسوس مجھے بڑا افسوس ہے اپنے ایک اور صحابی پر اس کا نام بھی سعد تھا یہ سعد بن ابی وقاص ہیں اور جس کا افسوس کر رہے وہ سعد ابن خولہ تھا وہ آئے تھے ہجرت کے بعد پھر مدینہ شریف سے آئے تھے مکہ شریف کوئی کام ہوگا اور یہی وفات پا گئے مجھے افسوس ہے سعد ابن خولہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس وفات جو مکہ شریف میں ہوئی اس پر افسوس کر رہے ہیں یہ ہے پوری حدیث کا خلاصہ اب معنی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جاءنی آئے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عیادت کرنے لگے میری عاد یعود عاد ماضی یعود مضارع مصدر 2 ہیں عادہ کا مصدر العود اس کا معنی لوٹنا اور عادہ کا مصدر العیادت اس کا معنی ہے عیادت کرنا پھر بعد میں فعل اور مضارع فعل ماضی فعل مضارع ایک جیسے ہو گیا تعلیل کی بنا پر یاد رکھو صرف نحو کی والے ہو یاد رکھو میری باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے یہ عاد یعودنی کا مصدر العود نہیں العیادت ہے عیادت فرمائی میری عام حجۃ الوداع حجۃ الوداع کے سال میں حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں یہ حضور کی وداع کا رخصت ہونے کا والا سال تھا اور یہ آخری حج تھا اور اس حج کے 3 مہینے کے بعد 2 مہینے کئی
دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، دنیا سے پردہ فرما کر کے عالم برزخ کی طرف تشریف لے گئے۔ ہاں، یہ ذی الحج کا مہینہ، محرم صفر گزرا 2 مہینے، اور ربیع الاول شریف کی 12 کو وفات ہوئی، تو گویا کہ 3 مہینے بھی پورے نہ ہوئے، اس لیے عام حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو عیادت فرمائی من وجعن، وجعن کا لغوی معنی تو درد ہے، مطلق تکلیف کو بھی کہتے ہیں، سخت من وہ تکلیف سے جو اشتد، جو سخت تکلیف تھی، اشتد بی، سخت پہنچی تھی مجھ کو۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، بے شک پہنچ گئی ہے مجھ کو تکلیف سے وہ حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں، میری حالت کو آپ دیکھ رہے ہیں، بچنے کی امید نہیں۔ اب میرے 2 سوال ہیں، وَأَنَا ذُو مَالٍ، میں مال والا ہوں، وَلَا وَرَثَ يَرِثُنِي، اور نہیں وارث بنیں گے میرے، إِلَّا ابْنَةً لِّي، مگر ایک بیٹی میری ہے، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيِّ مَالِي، کیا میں صدقہ کر دوں اپنے مال کے 2/3؟ اب بتاؤ، وہ صدقہ اگر کرتے کس کو دیتے؟ حضور کو دیتے نا۔ آج کا کوئی مولوی صاحب ہوتا، وہ کہتے ہاں ہاں دے دو، میری مسجد بن رہی ہے۔ یہ تو کون ہے جو کائنات کا نبی ہے؟ یہ تو کون ہے جو سچا نبی ہے؟ حضرت محمد جن کا نام ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہ، قلت فالشطر، پس آدھا، یا رسول اللہ، فقال لا، حضور نے فرمایا نہ، قلت فالثلث یا رسول اللہ، پھر 1/3 تو صدقہ کر لوں یا رسول اللہ، فرمایا الثلث، ثلث رہنے دو، ہاں ایک صدقہ ثلث کر لو، لیکن یاد رکھو والثلث کثیر، فرمایا او کثیر، ثلث بھی بہت ہے، یا فرمایا ثلث بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ آگے اس کی اصلاح فرمائی جو آج تک کام آ رہی ہے، انکا انتظرا، بے شک تو، یہ کہ تظر وہ تھا نا، یہ ان ناسبہ کی وجہ سے مضارع پر نصب آئی، بے شک تو یہ کہ چھوڑ دے وے ورثتا کا، اپنے پسماندگان ورثا کو اغنیا بنا کر کے، یعنی تیرا مال سے وہ غنی بن جائیں گے، وہ بہتر ہے اس حال سے یہ کہ تو چھوڑ جائے ان کو عالتاً، تنگ دست بنا کر کے، یتکففون الناس، کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ دست سوال دراز کیے پھرے۔ یتکفف، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، کہ ہتھیلیاں لمبی کرتے رہیں لوگ اس کے سامنے، سمجھے، مانگنے کی حالت ہو۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک تو ہرگز نہیں خرچ کرتا کوئی خرچ کرنا۔ اب یہی جملہ اگلا جو آ رہا ہے وہ ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، نیت کے ساتھ، اور ہرگز نہیں تو خرچ کرتا کسی خرچ کرنے کو جبکہ نیت ہو کہ تو چاہتا ہو ساتھ اس کے اللہ کی رضا کو، الا اجرت علیہا، مگر اس نیت کی وجہ سے تو اجر دیا جائے گا اس پر، حتیٰ کہ جو کچھ کہ تو کرے فی امرأتے کا، پہلا فی جارا، دوسرا فی فم کے معنی میں ہے، یہ نہیں کہ کسی دوسرے کے ساتھ، بلکہ جو اپنے قریب سے قریب ہو۔ سب سے بڑے قریب قرب کس کا ہوتا ہے؟ بیوی کا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ تو کرے اپنی بیوی کے منہ میں، کوئی لقمہ کھلائے بیوی کے منہ میں، اس کے اندر عموم ہے، چاہے ظاہری طور پر لقمہ توڑ کر کے منہ میں دے دو، آپ ایسا کریں گے اسلم صاحب؟
ون کے چوری چا بناؤ چوری دا ایک وڈی ساری چونٹی اپنی بیوی دے منہ میں ڈوائے اچھا خیال کرے ہوں والے ڈوائے جلے کاوڑی نہ بیٹھی ہو گئے نہ تو چک پاڑے سے وے اس کا مزاج دیکھنا پہلے اس کا مزاج دیکھنا سنت سمجھ کے کر لو اللہ فی فم امراتے کا واہ میرے محمد میرا محمد ہر طبقے کا رحمت للعالمین ہے میاں بیوی کے لیے یہ محمد کریم کی رحمت ہے اے دنیا والو تم اس کی نظیر دکھاؤ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اے حقوق النساء کی تنظیمیں بنانے والوں کہ عورتوں کے حقوق ہم لیے پھرتے ہیں اور ان عورتوں کو تم بازاروں میں گھسیٹ کر کے تم نعرے لگواتے ہو میرا جسم میری مرضی شرم نہیں آتی تمہیں جو حقوق اسلام نے عورتوں کو جانوروں کو کائنات کے ہر ذرے کو میرے محمد کریم نے جو حقوق دیا ہے وہ دنیا کی کائنات میں سے کوئی نہیں دے سکتا قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں اب دیکھو حضور پاک یہاں تک حالانکہ بظاہر یہ ایک فطری جذبہ تو کہتے ہیں یہ میاں بیوی یہ کوئی مذہبی چیز نہیں یہ ایک فطری چیز ہے نہیں نیت کے اعتبار سے یہ فطری طبعی تقاضا بھی یہ اجر کا باعث بن جاتا ہے فطری تقاضا پورا کرنے کے لیے بھی اگر نیت صحیح ہو تو یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتا ہے ہاں واہ میرے محمد کریم حتی ما تجعل فی فم یہ اگلا فی جو ہے فم کے معنی میں ہے حتی ما تجعل فی فم امرأتک قال یہ تو پہلے سوال کا جواب ہو گیا مال کا میں کیسے خرچ کروں اب دوسرا فقلت یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی یہاں اخلف اگرچہ واحد متکلم مضارع معروف کا صیغہ ہے یہاں پر حمزہ محذوف ہے حمزہ استفہامی اخلف کیا میں زندہ رہ کر کے پیچھے رہوں گا بعد اپنے ساتھیوں کے میرے ساتھی تو جو وفات پا رہے ہیں کہ میں اب پیچھے رہ کر کے زندہ رہوں گا قال حضور نے فرمایا بے شک تو ہرگز نہیں پیچھا رہے گا اور جو اس پیچھے رہنے میں عمل کرے گا کوئی عمل اور اس میں تو طلبگار ہوگا وجہ اللہ کی رضا کا مگر تو بڑھتا رہے گا اس کام میں کئی درجے اور کئی بلندیاں یعنی اگر پیچھا رہ گیا تو زندگی میں جو کچھ کے تو عمل کرے گا درجے میں بڑھتا رہے گا آگے پیشین گوئی فرمائی مجھے امید ہے اللہ ترجیح کے لیے وہ فعل جس میں امید زیادہ ہو اور امید ہے ان تو خلفا یہ کہ تو زندہ رہ کر کے پیچھے رہے گا حتیٰ کہ ینتفع بک اقوام حتیٰ کہ نفع اٹھاویں گی تیرے ساتھ بہت ساری قومیں وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ اور ذلت اٹھائیں گی نقصان اٹھائیں گی تیرے وجود مسعود کی برکت کی وجہ سے دوسرے قومیں یعنی کافر لوگ چنانچہ عراق جب فتح ہوا یہ عراق کے فتح میں وہاں کے گورنر رہے میرے نبی کی پیشین گویا غلط ہو سکتی ہیں ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی آگے حضور نے عمومی دعا فرمائی اللہم امزل اصحابی ہجرتہم اللہ مکمل کر میرے تمام صحابہ کی ہجرت کو ولا تردہم علی اعقابہم اور ان کو تو واپس نہ لوٹا اپنی پچھلی ایڑیوں پر آگے افسوس کا ظاہر فرمایا لیکن الباعث سعد بن خولہ لیکن قابل رحم تو سعد بن خولہ ہے یرسی افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ ان بمانا لے ان اس لیے کہ وہ وفات پائی تھی انہوں نے مکہ شریف میں متفقن علیہ وقت ختم ہو گیا 10 منٹ اوپر ہو گئے الحمدللہ یہ کتنے حدیثیں ہم نے پڑھی تیسری سے شروع کی تیسری چوتھی پانچویں چھٹی 4 حدیثیں پڑھی ہیں کہو الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ بڑی محبت سے آپ آیا کریں، زندگی کا پتہ نہیں بابو جی، غنیمت جان لو اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ میری ان باتوں کو یہ ایک رواجی نہ سمجھو، حقیقت سمجھو۔ غنیمت جان لو اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ محتمل ہے، کئی احتمالات ہیں اس میں۔ موت کا بھی احتمال ہے، بیماری کا بھی احتمال ہے، کسی عضو کے معطل ہونے کا بھی احتمال ہے، صدمات کا بھی احتمالات ہیں۔ اس لیے اس حالت کو ہم غنیمت سمجھ کے ہم اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ سب اچھے کاموں میں سے یہ کام سب سے زیادہ اچھا ہے کہ دینی مدارس سے اور قرآن سے اور حدیث سے اور علماء سے تعلق رکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم نجنا من کل ضیق وادفع عنا کل ضیق بحرمت المصطفى مولا الجمیع وهب لنا فی مدینته قرارا بإیمان ودفنا بالبقیع۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔